جب 1945 میں امریکہ نے جاپان پہ ایٹم بم گرائے تو طاقت کے معنی بدل گئے۔ امریکہ کے 2 بم گرے اور جاپان کے 2 شہر جل کر خاکستر ہو گئے۔ لاکھوں لوگ اور املاک چند لمحوں میں راکھ بن گئے اور لاکھوں لوگ کافی عرصے تک سسک سسک کے جیتے اور مرتے رہے۔ انسانیت نے پہلی دفعہ ایسی خوفناک تباہی کا نظارہ کیا، اور یہ نظارہ اتنا خوفناک اور ہولناک تھا کہ اس سے پہلے دنیا نے یکدم اتنی تباہی دیکھی نہیں تھی۔ اگر آپ کو دوسری جنگ عظیم میں روایتی ہتھیاروں سے بھی بڑھ کر تباہی یاد ہے، لیکن جس تیزی سے اس بم نے تباہی مچائی وہ بہت زیادہ تھی۔ جبکہ ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو اس نے بھی پورے کے پورے شہر کو تہہ و تیغ کر دیا۔ بغداد خوبصورت مساجد، تعلیم اور تربیت گاہیں، بڑی بڑی لائبریریز، پرشکو محلات، باغات، بازار اور ان سب پہ مشتمل تھا۔ ہلاکو خان نے سب کچھ جلا کر رکھ دیا، اور بغداد میں ہلاکو خان نے جو مینجنیکس یعنی کیٹاپلٹس سے بارود پھینکا تھا، ایسے ہتھیاروں سے بغداد کے باسی واقف تھے۔ بالکل ویسے ہی جیسے جاپنیز پر امریکہ نے ایٹم بم گرایا تھا۔ کہا جاتا ہے بغداد میں جو قتل عام کیا گیا، اس سے بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئیں۔ کوئی کہتا ہے 2 لاکھ مارے گئے، کوئی مورخ لکھتا ہے 10 لاکھ لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا، کتب خانے محلوں کو آگ لگا دی گئی۔ حد تو یہ تھی کہ چند دن بعد لاشوں سے ایسی بدبو پیدا ہوئی کہ شہر کو برباد کرنے والے ہلاکو خان کے لیے خود وہاں رہنا قابل برداشت نہیں رہا، اور اس نے شہر سے دور جا کر اپنا خیمہ لگوا دیا تاکہ اس کو انسانی لاشوں کی بو سے بچا سکے۔ لیکن امریکن صدر ٹرومن نے جب ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بمباری کی اور لاکھوں انسان جل کر راکھ ہو رہے تھے تو وہ اپنے وائٹ ہاؤس کے دفتر میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور بعد میں تباہی کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ لیکن امریکہ کا جنگی جنون ختم نہیں ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد امریکہ کی نہ ختم ہونے والی جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ امریکہ کے جاپان پہ ایٹمی حملے کے بعد دنیا بھر میں ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو گئی، اور پھر بیلنس آف پاور کے ساتھ ساتھ بیلنس آف ٹیرر اور نیوکلیئر ڈیٹرنس جیسی نئی ٹرمز بین الاقوامی تعلقات کے سامنے آئیں۔ ایٹم بم نے نہ صرف دنیا کو بدل کے رکھ دیا بلکہ انسانوں کے سامنے انسانوں کا ہی بھیانک چہرہ کھول کر رکھ دیا کہ انسان اپنی جیت کے لیے، اپنی دھاک بٹانے کے لیے اور دنیا کو سرنگوں کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ اور اب کئی ملکوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، اور اگر یہ تمام ایٹم بم ایک وقت میں چلے جائیں، کہتے ہیں کہ اب مجھے نہیں پتا، میں فزسسٹ نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ بتاتے ہیں لوگ کہ اگر دنیا میں موجود جتنا بھی ایٹمی اسلحہ ہے اس کا آدھا اگر ایک وقت میں چل جائے تو دنیا اپنے ہیمسفیئر سے، ارتھ اپنے ہیمسفیئر سے نکل جائے گی، تو ایک قسم کی آپ سمجھے قیامت ہو جائے گی۔ بہرحال اب تو ایٹم بم کے بعد پتہ نہیں ہائیڈروجن اور کتنے کتنے خطرناک ہتھیار بن چکے ہیں، بائیو ویپنز ہیں، کیمیکل ویپنز ہیں، وہ اور بھی زیادہ خطرے والے ہیں۔ موجودہ وبا قدرتی ہے یا پھر غلطی یا کہ دانستہ، یہ تو اس پہ تو یقین سے نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن ایک بات واضح ہے، اگر اسے ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جائے تو انسانوں اور زمین پہ زندگی کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتے ہیں۔ انسانی تاریخ کو دیکھیں، کیونکہ دنیا میں جب بھی کوئی ہتھیار استعمال کیا گیا باقی قوموں نے اس جیسا یا اس سے بہتر ہتھیار بنانے کی دوڑ لگا دی۔ ایک چھری سے لے کے تلوار، نیزے اور تیر، اور پھر بندوق، گولے، بارود، مینجنیکس اور کیٹاپلٹس، اور توپوں سے لے کے تباہی پھیلانے والے لڑاکا جہاز، میزائل اور کیمیکل ویپنز تک انسانی بربادی کے ایسے ایسے سماں پیدا کیے گئے کہ انسانی عقل خود دنگ رہ جاتی ہے۔ اور پھر انسانوں نے جنگیں جیتنے کے لیے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ جانوروں کا بھی خوب استعمال کیا۔ جانوروں میں گھوڑے جنگوں میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتے رہے۔ گھوڑوں کے کردار سے تو آپ واقف ہیں، لیکن آپ کو اب میں ایسے جانوروں کے نام بتاؤں گا جنہیں دنیا میں انسانی جنگوں میں بہت اہم انہوں نے کردار ادا کیا۔ ماضی میں مردہ جانور کو دشمن کے علاقوں میں طاعون اور دیگر بیماریاں پھیلانے کے لیے پھینک دیا جاتا تھا، اور اس کا استعمال سب سے پہلے منگولز نے کیا، اور 600 قبل مسیح میں جنگوں میں بھی فوجوں نے کتوں کا استعمال کیا۔ نیپولین نے بھی جنگوں میں کتے استعمال کیے ہیں۔ امریکی خانہ جنگی میں کتے ٹرپس کی حفاظت کے لیے استعمال کیے جاتے رہے۔ پہلی جنگ عظیم میں 50,000 کے قریب کتے استعمال ہوئے اپنی بہترین نظر، سننے اور سونگھنے کی حس کی وجہ سے۔ کتے بہترین پہرہ دار بن گئے، اور روس وہ واحد ملک تھا جس نے دوسری جنگ عظیم میں جرمن فوج کے خلاف اینٹی ٹینک ڈاگز استعمال کیے۔ روسی فوج نے کتے تیار کیے تھے جنہیں بارود باندھ کے جرمن ٹینکس کے نیچے گھسنے کے لیے بھیجا جاتا تھا تاکہ دھماکہ اور ٹینک پھٹ جائے، اور یہ کتے زیادہ تر جرمن شیپرڈ نسل کے ہی تھے۔ اگر یہ تجربہ زیادہ کامیاب نہیں رہا، کیونکہ کتے اکثر ٹینکوں کے نیچے جانے سے پہلے بھاگ جاتے تھے، اور اکثر ان کتوں کو جب وہ ٹینک کے قریب ہوتے تھے رشین فوجی مار دیتے تھے تاکہ وہ ٹینک کے نیچے جائیں اور وہ بم نہ پھٹ جائے۔ تو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کتوں کے ذریعے 30 کے قریب ٹینکس تباہ کیے گئے اور سینکڑوں کتے کام آئے۔ آج بھی جنگوں میں کتوں کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان کا کام بارود یا بم کی بو سونگھنا ہوتا ہے۔ امریکہ نے افغانستان اور عراق میں جنگ میں ان کا بڑا استعمال کیا۔ قدیم زمانے میں ہاتھی کو جنگوں میں استعمال کیا جاتا رہا۔ کہا جاتا ہے قبل مسیح میں
اٹلی کے خلاف ہینیبال میں لڑائی میں افریقی ہاتھیوں کا استعمال کیا، جن پہ سوار ہو کے اسی کی فوج نے ایلپس کو کراس کیا۔ اور پورس کے ہاتھیوں کا ذکر تو آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ پورس کے ہاتھیوں کے متعلق تاریخ دان لکھتے ہیں کہ راجہ پورس نے ہاتھیوں پر مشتمل ایک دستہ تیار کیا جس میں درجنوں ہاتھی تھے، دشمن کی صفوں میں گھس کر اسے تہس نہس کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ لیکن الیگزینڈر کے خلاف جب وہ صف آرا ہوئے تو الیگزینڈر کے سپاہیوں نے آگ کا استعمال کیا، اور کہا جاتا ہے کہ آگ دیکھ کر راجہ پورس کے ہاتھی الٹے قدموں پلٹے اور اپنی فوج کو رونتے ہوئے نکل گئے۔ اس کی وجہ سے اسکندر اعظم کو عظیم الشان فتح ہوئی۔ ہینیبال نے بھی 190 قبل مسیح میں کنگ یومینس کے خلاف ایک ایسی حیران کن فتح حاصل کی کہ سن کر آپ کو بھی حیرانی ہوگی کہ اگر ہینیبال کی فوج حالانکہ بہت چھوٹی تھی اور بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس نے ایک انوکھی اسٹریٹجی اپنائی۔ اس نے کیا کیا کہ اپنی فوج سے سانپ اکٹھے کروائے، انہیں مٹی کے بدنے برتنوں میں ڈال کر بحری جنگ کے دوران اپنے دشمن پر سینکڑوں کی تعداد میں سانپوں سے بھرے برتن پھینکے۔ فوج میں بڑے پیمانے پہ کھلبلی مچ گئی، کئی پانی میں کود گئے، اور اسی طرح سنیک بامز استعمال کر کے ہینیبال نے فتح حاصل کی۔ بات چوہوں کی، اور تو آپ چوہوں کا بطور ہتھیار استعمال ہالی ووڈ کی فلم وانٹیڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا، جس میں ایک شخص چوہوں کو بڑی تعداد میں اکٹھا کرتا ہے، ان پر ٹائم بام لگا کے چوہوں کا پورا ٹرک ایک بلڈنگ میں چھوڑ دیتا ہے اور پوری بلڈنگ میں وہ پھیل جاتے ہیں، جگہ جگہ دھماکے ہوئے۔ لیکن پہلی جنگ عظیم میں زندہ کی بجائے مردہ چوہوں کا استعمال کیا گیا۔ برطانیہ کے اسپیشل ایجنٹس، جنہیں اسپیشل آپریشنز ایگزیکٹوز کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک طریقہ نکالا کہ بڑی تعداد میں چوہوں کو پکڑ کے ان کو مار کے ان کی کھال میں بارود بھر دیا گیا۔ مقصد تھا ان چوہوں کو دشمن کے بوائلرز کے سامنے پڑے کوئلے پہ پھینک دیا جائے، اور جیسے ہی بوائلرز کے لیے کوئلہ نکالا جاتا تھا دھماکہ ہوتا تھا۔ لیکن یہ آپریشن کو ویسی کامیابی نہ ملی اور جرمن فوجیوں نے چوہوں کی بڑی کھیپ کو انٹرسیپٹ کر لیا۔ انہیں پتہ چل گیا اس میں بارود ہے، لیکن آپریشن اس طرح کامیاب ہوا کہ ایک خوف پھیل گیا اور بڑے پیمانے پہ ایکسکلوسیو ریٹس کا شکار شروع ہو گیا، جو سمجھتے تھے دشمن نے بڑے پیمانے پہ پھیلائے ہوئے ہیں۔ چوہے پہلی جنگ عظیم میں خندقوں یا ٹرنچز میں چھپے فوجیوں کے لیے مددگار سمجھے جاتے تھے۔ چوہے متوقع حملے کو بھانپ لیتے تھے اور بھاگنے شروع کر دیتے، اس میں دشمن کے عزائم کا پتہ چل جاتا تھا۔ لیکن چونکہ چوہے بہت زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، اس لیے فوجیوں کو تنگ بہت کر دیتے، گولہ بارود اور سامان کو بھی نقصان پہنچاتے تھے۔ اسے چوہوں کو مارنا فوجیوں کا مشغلہ بن گیا۔ اب اگر بندر بندوق پکڑ سکتے تو انسانوں نے ضرور جنگوں میں استعمال کرتے، لیکن امریکہ اور سوویت یونین میں جاری سر جنگ چونکہ اسپیس ریس شروع ہو چکی ہے، تو امریکہ کی طرف سے بندر یا چمپینزیز کو خلا میں ایسٹروناٹ بنا کے بھیجا گیا، جبکہ رشیا نے بندروں کی جگہ کتوں کو خلا میں بھیجنے کا استعمال کیا۔ سر جنگ کے دوران امریکہ اور سوویت یونین یا روس کی طرف سے ڈولفن کا استعمال کیا گیا۔ ان ڈولفنز کو مائنز یا سمندر میں چھپی بارودی سرنگوں کی نشاندہی کے لیے غوطہ خوروں کی شناخت کے لیے استعمال کیا گیا۔ روس نے ان ڈولفنز اور دوسرے سمندری جانوروں کو دشمن کے بحری جہازوں پر حملے کے لیے استعمال کیا تھا، اور پھر BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق سوویت یونین نے ٹوٹنے سے پہلے ایسے بہت سے ڈولفنز ایران کو فروخت بھی کی تھی، اور روس کی طرف سے کرائمیا کی انیکسیشن کے بعد رشین نیوی نے وہاں پہ موجود ڈولفن ٹریننگ فیسلٹی کو قبضے میں لیا، جسے یوکرین نے 2012 میں دوبارہ کھولا تھا۔ اب امریکہ اور روس کی بحری فوجیں اور ڈولفنز کو اپنے مقصد کے لیے ٹرین کر رہے ہیں۔ باوجود اس کے کہ آج بہت ترقی کر لی گئی ہے، نیول ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، یہ ہماری آج کی ویڈیو میں سب سے اہم بات بتانے کی کوشش کی کہ انسان نے انسانوں کی تباہی کے لیے نہ صرف خطرناک سے خطرناک ترین ہتھیار استعمال کیے، بلکہ اس نے ان مقاصد کے لیے جانوروں کو بھی استعمال کرنے سے گریز نہیں کیا، اور آج بھی جانوروں کا استعمال کئی ایسے مقاصد کے لیے پورا کیا جا رہا ہے۔ جس طرح انسان نے ترقی کی، اسی طرح جنگی ہتھیاروں میں بھی جدت آ گئی، بلکہ دیکھا جائے تو جنگوں کے ہی زمانے میں نئی نئی دریافتیں ہوئیں۔ آج دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کے پاس تیز ترین لڑاکا طیارے، تباہ کن میزائل سسٹم، اینٹی میزائل سسٹم موجود ہیں، اور ہر ترقی کرنے والا ملک خود کو جدید ہتھیاروں سے لیس کر رہا ہے۔ اب تو اسپیس فورس بھی تیار ہو رہی ہے۔ مستقبل میں جنگیں ہوں گی کیسی، یہ کیسی اور کہاں سے لڑی جائیں گی، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ آئندہ کسی ویڈیو میں اس موضوع پہ بات کریں گے۔ کیا یہ جنگیں انسانوں کے ساتھ ہوں گی یا پھر روبوٹس اور مشینیں لڑیں گی؟ ٹائم ول ٹیل۔ اللہ حافظ۔ یوٹیوب چینل مبشر لقمان آفیشیل، اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے، تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں، نیوز ہیں، ویوز ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، اور وہ باتیں جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی، وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ۔ اسٹے ٹیون ٹو مبشر لقمان آفیشیل یوٹیوب چینل، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔